بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خیر میرے پر فاور کیوں بولا میں نے؟ کیونکہ ہم ابھی بیٹھے ہوئے وی آر ایٹ پیزا اوریجنالے اور اسپیشل قسم کا پیزا ہم نے منگایا ہے. پیزا کھائیں گے. لیکن آج کا ولاگ انٹرسٹنگ اس وجہ سے ہوگا کہ ہم جہلم کے جو سب سے پرانا چرچ ہے دا اینشینٹ چرچ آف جہلم وہاں جانے کی کوشش کریں گے. امید ہے ہمیں اگر جانے دیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو اگر وہاں نہ گئے تو کوئی اور ایسی جگہ چلے جائیں گے. لیکن آج کے ولاگ بنے گا ضرور. اگر چرچ نہ جانے دیا تو ہم دریا کے کنارے ایک مسجد ہے بڑی پرانی, ادھر چلے جائیں گے. تو ابھی ہم پیزا اوریجنالے میں ہیں, آپ کو دکھاتا ہوں پیزا بھی اور ادھر کا سیٹ اپ بھی. اور ایک اور چیز, یہ کرونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہاں بیٹھ کے کھانے کی اجازت نہیں ہے, تو ہم ساتھ ہی لے کے جائیں گے. تو تھوڑی سی جھلکیاں دیکھیے پیزا اوریجنالے کی. یہ پیزا ہے جی چکن اینڈ ہیلاپینو ود تھک کرسٹ, اور تھک کرسٹ میں ایڈڈ ہے چیز. تو بڑی بہترین قسم کا پیزا ہے یہ, جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی, خیر میرے. اچھا جی, ابھی ہم جو ہے یہ چرچ کے یہ بندہ مجھے ہزار ہے, اعظم ڈار جو میرے ساتھ ہے. خیر وی آر فار ویری سیریس پرپز. تو ہم ابھی چرچ کے باہر موجود ہیں. ہماری ابھی فادر سے بھی اس چرچ کی ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے کل کا ہمیں ٹائم دیا ہے. ہم کل انشاءاللہ چرچ بھی آپ کو دکھائیں گے. ان کا انٹرویو بھی شارٹ سا اس میں ایڈ کریں گے فادر کا. اور اس کے علاوہ چرچ کے بھی باہر کے کچھ کلپس آپ کو دکھاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی میں آپ سے بات کرتے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے جو یہ چرچ ہے سینٹ جانس چرچ, جو جہلم کا سب سے بڑا اور مین چرچ اور سب سے پرانا چرچ ہے, اس کو ہم نے درد انسانی فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی اٹیچ کر دیا ہے. ابھی میں نے فادر کو جو ہے درد انسانی کی طرف سے 2000 روپیہ ایز اے ڈونیشن دیا ہے. اور انشاءاللہ رمضان میں جب ہم 15 سے 16 ڈسٹرکٹ پنجاب میں ہم مسلمانوں میں جو راشن دیں گے مہینے کا رمضان کے لیے, اس میں انشاءاللہ ہم جو کرسچن کمیونٹی ہے اس کو بھی انوالو کریں گے. اور جو فادر ہیں یہاں کے سینٹ جونز چرچ کے جو فادر ہیں ان کو ہم پیکیجز دے دیں گے اور وہ کرسچن کمیونٹی میں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. اس کے علاوہ ہم آگے جا کے درد انسانی فاؤنڈیشن کی طرف سے ہم جو غریب اور مستحق بچے ہیں ان کو اسکالرشپس بھی دیں گے, یعنی سالانہ ان کا وظیفہ لگا دیں گے 1 سال کے لیے. ہر سال وہ رینیو ہوتا رہے گا. اس میں انشاءاللہ ہم نے فادر سے بات کی ہے کہ اس میں ہم نہ صرف مسلمانوں بلکہ کرسچنز اور دوسری مائنورٹی کے بھی بچوں کو وظیفہ یہ دیں گے. اور ادھر فادر کے ذریعے ہم کرسچن بچوں کو جو ہے لازمی وظیفہ جو ہے اس پروگرام میں ہم شامل کریں گے جس میں انہیں وظیفہ دینا ہے. تو انشاءاللہ باقی ویڈیو کل ہم کنٹینیو کریں گے, تو ایک پراپر ویڈیو آئے گی تو دیکھیے گا اور بڑی انفارمیٹیو ہوگی جی یہ. تو ملتے ہیں تھوڑی سی بریک کے بعد. یہ میں نے غلطی سے یاد نہیں رہا, گاڑی تھوڑی ریورس کر لی ہے, تو میں تھوڑا دور سے زوم کر کے چیز دکھاتا ہوں. یہ چرچ ہے, آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں کتنا یہ پرانا چرچ ہے, اور اس کا مین گیٹ اور کافی اس کی جگہ ہے اس چرچ کی. تو انشاءاللہ کل ہم ادھر آئیں گے اور اس کا پراپر ایک ویڈیو بنے گی. تو ٹھیک ہے جی, اسٹے ٹیونڈ. خیر میرے. اچھا جی, اس وقت ہم سینٹ جانس چرچ موجود ہیں جہلم میں, جو کہ جہلم کا سب سے پرانا یعنی دی موسٹ اینشینٹ چرچ آف جہلم ہے. برٹش ایرا کا یہ بنا ہوا ہے. ادھر آ گئے ہیں, بس تھوڑی دیر میں اس چرچ کے جو فادر ہیں وہ آ رہے ہیں, تو ان سے ہم تھوڑی سی گپ شپ بھی لگائیں گے اور آپ کو چرچ بھی اندر سے دکھائیں گے. تو ابھی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں چرچ, مزید بھی ڈیٹیل سے آپ کو اس کا دکھائیں گے. السلام علیکم جی. اس ٹائم ہم موجود ہیں سینٹ جانس چرچ میں, اور ہمارے ساتھ اس چرچ کے ریورنڈ فادر موجود ہیں. اچھا جی, یہ جو سینٹ جانس چرچ ہے یہ جہلم کا قدیم ترین چرچ ہے, برٹش ایرا میں یہ بنا. اور یہاں کی جو ٹوٹلی جو جہلم کی کرسچن کمیونٹی ہے اس کے لیے ایک یہ بہت ہی مقدس جگہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے مسلمانوں کے لیے بھی جہلم کی یہ بہت مقدس جگہ ہے. یہی وجہ ہے کہ درد انسانی فاؤنڈیشن بھی اس چرچ کے ساتھ اٹیچ انشاءاللہ ہوگی ہے, اور جتنی بھی اس چرچ کی ہم خدمت کر سکیں وہ کریں گے, کیونکہ چاہے وہ چرچ ہے, چاہے وہ مسجد ہے, وہ مسلمانوں کی بھی ہے اور نان مسلم کی بھی ہے. تو ابھی ہمارے ساتھ ریورنڈ فادر موجود ہیں, ان سے چند ایک ہم سوالات کریں گے, ان کی رائے اس پہ لیں گے. تو سر, پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کرسچینٹی میں انسانیت کا درس بنیادی طور پہ کیا ہے؟ فرسٹ آف آل تو میں اللہ کی شکر گزاری کرنا چاہتا ہوں آپ کی فاؤنڈیشن کے لیے, ساری ٹیم کے لیے, کہ آپ ہمارے چرچ میں یہاں تک آئے. ہم آپ کو ویری وارم کہتے ہیں اور اس بات کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور جو جلیل رب الفواج مالک ہے, خالق ہے, اس نام سے ہم خدا کے حضور میں کیونکہ اس کے گھر میں بیٹھے. سب سے بڑی بات انسانیت کے لیے خدا نے جب اپنے بندہ موسیٰ کو بلایا تو 10 کمانڈ تھی, اور ان میں سے جو پہلے 4 کمانڈ ہیں
इस बात पर स्ट्रेस करती है खुदा की ज़ात को किस लेवल पे आपने मानना है, और फिर जो बाकी अहकाम हैं इंसान के साथ। और हमारे मुसलमान भाई इस बात से वाकिफ़ हैं, इस बात को जानते हैं कि हुकूक अल्लाह के हैं, हुकूक बात के। ये खुदा ने शुरू में हज़रत मूसा को दे दिए, और इसी बात पर हज़रत ईसा ने जब जोर दिया, इस बात पर स्ट्रेस किया, तो एक शख्स खुदा के पास आया। उसने कहा कि मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। उसने कहा कि तू किस तरह तरात को पढ़ता है, खुदा को किस तरह प्यार करता है। और उसने कहा कि मैं अपने खुदा को सारे दिल, सारी जान, सारी अकल, सारी ताकत से मोहब्बत रखता हूँ। और दूसरा हुक्म यह है कि तू अपने पड़ोसी को अपने बराबर मानना। और ये दोनों बातें मैं सोचता हूँ मसीह ईमान में, यूजिज्म में और इस्लामिज्म में, ये दोनों बातें हर एक शख्स मानता है, लेकिन कई दफ़ा हमारी कमज़ोरियाँ हैं, हम बहुत पीछे रह जाते हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ कि खुदा की ज़ात को प्यार करें, और उससे बढ़कर फिर उसके साथ साथ आपने इंसानियत की कदर करनी। जो आप चाहते हैं मेरे लिए ये कमीज़ अच्छा है, ये शर्ट अच्छी है, ये शूज़ अच्छे, आप दूसरे भाइयों को लेकर दें। और बहुत बड़ी बात है जब इस बात पर अमल करेंगे। अच्छा, जो मेरा दूसरा सवाल है आपसे वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये वो सवाल है जिसे हमारी हुकूमतों को और लोगों को भी बार बार डिस्कस करना चाहिए, इस पर गौर फिक्र करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी एज ए जनरल, क्या वो हुकूमत पाकिस्तान से खुश है कि क्या जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो बुनियादी हकूक़ हैं क्या वो उन्हें मिल रहे हैं, और अगर नहीं मिल रहे तो क्या क्या मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि इस वक्त क्रिश्चियन कम्युनिटी को सामना है? गवर्नमेंट की तरफ से मैं जो बात जानता हूँ बाइबल की रूह से, कि हुकूमतें जो है, जो भी हुकूमत आती है कि गवर्नमेंट की जो खुदा की तरफ से, और बाइबल मुक़द्दस का इज़हार करती है कि तुम अपनी हुकूमतों के ताबे रहो और उनके लिए मुनाजात दुआएं करते रहो। और हम हमेशा जब हमारी लिटर्जी है, जो नमाज की तरतीब है, उसमें हमेशा सदर के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए, वर्ज़ के लिए, तमाम अफवाज के लिए खुदा की बरकत चाहते हैं और मुझे खुदा की हिफाज़त में देते हैं। और जहाँ तक मुल्क की बात है, हमारे बुज़ुर्गों ने, हम कहीं बाहर से नहीं आए, हम यहाँ से हैं, और हमारे बुज़ुर्गों ने जाने दी। यहाँ तक मुझे याद है कि SP सिंघा साहब, और उन्हें किसी ने कहा कि अगर आप पाकिस्तान का नाम लेंगे तो आपका सर कलम किया जाएगा। उसने कहा कि सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। तो हमारी लीडरशिप जो है उसने पाकिस्तान में बहुत सारा काम किया है। अगर आप एजुकेशन की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप मेडिकल की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब पाकिस्तान बना था तो क्रिश्चियन लोगों के पास अदारे, आज भी ढेरों अदारे चल रहे हैं। आज प्राइवेटेशन में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान के लिए काम किया है। पाकिस्तान हमारा है, और लीडरशिप मैंने शुरू में बताया कि जो भी आती है ये खुदा की तरफ से है, हमारा ईमान है, और हम हमेशा गवर्नमेंट के लिए दुआ करते हैं। कई दफ़ा कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं, और इसमें हो सकता है कई दफ़ा गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन फिर भी हम हमेशा दुआ करते हैं कि खुदा हमारे मुल्क को बहाल करे, खुदा हमारे मुल्क को तरक्की दे। अच्छा जी, जो तीसरा मेरा सवाल है वो भी आजकल बड़ा ही एक करंट इशू चल रहा है, और चूँकि रेवरेंड फादर की बहुत से लोग हैं जो कि बात सुनते हैं, क्रिश्चियंस में भी, मुस्लिम्स में भी इनका एक मुकाम है, लोग इनकी बात की कदर करते हैं, उसको बड़े गौर से सुनते हैं, उस पर अमल भी करते हैं। तो मैं सर आपकी राय जानना चाहूँगा कि जो भी कोरोना वायरस का इशू चल रहा है, उसमें आप जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है और ओवरऑल जो मुस्लिम हैं, पूरे पाकिस्तानियों को इस चैनल के जरिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरह से इसे बचा जाए और क्या किया जाए? ये जो कोरोना वायरस है, इसकी वजह से आलमगीर इंसानियत दुख में से, मुसीबत में से गुजरी है। और मैं सोचता हूँ कि शायद कई दफ़ा इंसान नहीं मानता, लेकिन ये बीमारी, ये वायरस का आना इंसान की अपनी कमज़ोरी है। खुदा हमेशा अपने लोगों को ढील देता है, चलते जाते हैं, भागते जाते हैं, लेकिन एक स्टेज, एक वक्त आता है कि वो डोरी खींच लेता है। और ऐसे हालात में, बड़े सेंसिटिव हालात हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। 14वीं सदी में एक वाक़या हुआ था, और हिंदुस्तान से पूरे यूरोप तक है, और करोड़ों लोग जाम बहक हुए। और आज भी इसी तरह चाइना से शुरू हुआ जो कोरोना वायरस है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है। लेकिन इसके लिए
سب سے بڑھ کر جو میری ذہنی سوچ ہے کہ انسانیت کو اس بات کے لیے بیدار کرنا چاہیے کہ خدا کی ذات کے سامنے جھکے، کیونکہ خدا کے کلام لکھا ہے پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹھائے جائیں اور خدا ان کے حضور سے تازگی کے دن ہیں۔ تازگی کے دن خدا کی ذات میں لینے، جسے آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس کی ذات میں سب کچھ کرنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسان دنیاوی باتیں کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کریں، لیکن اس کے ساتھ جو روحانیت کی باتیں ہیں خدا کے حضور میں جھکیں۔ ابھی یہ چرچ ہمارے بزرگ بھی اگر کوئی زندہ ہوتے جو اس جہان فانی میں نہیں ہے، لیکن ان سے سوال کیا جاتا زیادہ ایجڈ لوگوں سے کہ ہماری زندگی میں ایسا نہیں ہوا۔ پوری دنیا کی ہر ایک بات کا بند ہے، خانہ کعبہ بند ہے، تمام مساجد بند ہے، اسی طرح دوسری چرچز، یہ ساری چیزیں بند ہیں۔ لیکن میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ کم از کم لیڈرشپ کو اس بات کے لیے بیدار کرنا چاہیے کہ جو خدا کے لوگ خدا کے گھر میں جائیں، 5 چلے جائیں، 10 چلے جائیں، تھوڑے فاصلے پر بیٹھے دعائیں کرتے ہیں، ہم آپ کو کھانا دیں گے، ہم آپ کی ساری ضرورتیں پورا کریں گے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ آج بھی خدا عجیب کام کرنے چاہتا ہے، لیکن جب یہ نہیں ہوتا بہت ساری پریشانیاں ہیں اور یہ بڑھتی جائے گی۔ جیسے میرا ایمان ہے کہ جیسے یہ دنیا واپس آئے گی خدا کی ذات کی طرف، خدا نے ایک دم خدا کے کون کہنے سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور جو دریاوی کے طور پر میرے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، حضور جو ہدایات دی جاتی ہیں، ڈاکٹر صاحبان دے رہے ہیں، میڈیا پر دی جا رہی ہیں، ہاتھ دھوئیں، فاصلہ رکھیں، ایک دوسرے سے دور رہیں، یہ اور اپنے گھر میں لاک ڈاؤن رہیں۔ اور یہ لاک ڈاؤن ہونے کی باتیں ایک دن میں بائبل میں دیکھ رہا تھا۔ حقیقت ہے کہ خدا کے نبی نے اس بات کا اظہار کیا کہ اپنے آپ کو بند کر، اپنے گھر کے دروازے بند کر۔ کہنا چاہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ہدایات ہیں، میڈیا پر آپ اور میں سب دیکھتے ہیں کس طرح اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہے اور فاصلہ رکھنا ہے۔ جب یہ ساری ہدایات ہم عمل کریں گے تو خدا ہماری حفاظت کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کے ساتھ وقت گزارے، کیونکہ حضور میں چکے پوری دنیا میں جو حالات نظر آ رہے ہیں، امریکہ میں، اٹلی میں بہت سے حالات بگڑے ہوئے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کی طرف یہ آپس اس طرح نہ آئے، بلکہ ہم اس کی پناہ میں رہ کر دکھ سے مصیبت سے باہر نکلیں اور ہم اس پر کو گزاری کرتے رہیں۔ میں آخر میں اپنے بھائی اسد کا، اس طرح بھائی سکرین کا، ان کی ساری فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا آپ کو برکت دے اور اس طرح آپ کی گزاری کے لیے استعمال کرتے رہیں۔ آپ ہی اینڈ میں یہ بات ایک بڑی ضروری میسیج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت انسانیت فاؤنڈیشن اسپیشلی چرچ کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے یا کرسچن کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ایک چیز تو یہ کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو سکھ برادری ہے اس کے پاس بھی جائیں، ان کے ساتھ بھی اٹیچ ہوں، ہر گرودوارے کو ڈونیشن دیں، مدارس جو ہیں مسلمانوں کے اس پر بھی جائیں، اور ہم بلکہ جو ٹیمپلز ہیں ہندوؤں کے جو کہ بند پڑے ہیں، جہاں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی کیئر نہیں کرتا، ان کو بھی ہم رینوویٹ کر کے دیں گے۔ خیر کرسچن کمیونٹی کے حوالے سے میں ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو سب سے خوبصورت ہے، وہ یہ کہ کبھی بھی آپ سڑک پہ کسی کرسچن کو بھیک مانگتا نہیں دیکھیں گے پاکستان میں۔ اگر مانگ رہا ہے تو وہ مسلمان یا پھر یہ دوسرے لوگ ہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کرسچن کو آج تک میں نے کبھی سڑک پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگتا نہیں دیکھا۔ وہ چھوٹی موٹی نوکری کر لیں گے، جاب کر لیں گے، لیکن ہاتھ وہ صرف رب کی ذات کے سامنے، خدا کی ذات کے سامنے پھیلاتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کو اپروچ کریں گے جو واقعی میں سفید پوش ہیں، فقیر ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا کہ قرآن میں سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 60 ہے، اس میں جن کے لیے زکوٰۃ ہے، جو یعنی زکوٰۃ کے کرائٹیریا پہ فٹ اترتے ہیں، جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس میں کہیں مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے۔ وہ زکوٰۃ انسانیت کے لیے ہے۔ زکوٰۃ کرسچنس کو بھی دی جا سکتی ہے، اور ہمارے ملک میں تو کرسچن زیادہ ڈیزرونگ ہے۔ یعنی کیا وجہ ہے کہ جتنی بھی جو پیٹی جابس ہیں، نچلی لیول جابس ہیں، وہ کرسچن کو دے دی جاتی ہیں، جتنی بھی افسری کی اور بڑی جابس ہیں وہ مسلمان ان کو آنے نہیں دیتے اندر۔ لیکن کرسچنز آر ناٹ اے چلڈرن آف اے لیسر گاڈ، ان کا بھی خدا وہی ہے جو ہمارا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو اپنا بھائی سمجھیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، اور ہم انشاءاللہ یہ سینٹ جان چرچ کے ساتھ اٹیچ بھی رہیں گے، اپنی ڈونیشن اور خدمت بھی کرتے رہیں گے، نیکی کا کام ہے یہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ریورنڈ فادر سے بھی اٹیچ رہیں گے، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، کیونکہ بنیادی طور پہ اسلام کی اور کرسچینٹی کی تعلیم تو ایک ہی ہے، تو ہمیں بہت کچھ مذہبی طور پہ بھی سیکھنے کو ملے گا۔ تو میں سر آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہمارے چرچ میں آنے کا موقع دیا۔ تو جی بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ پر اپنا خصوصی کرم و فضل کرے، اور جو آپ کام کر رہے ہیں اس چرچ کی
ایک آپ سپروائزر اس کی خدمت بھی کر رہے ہیں، یہاں پہ آپ ریورنڈ فادر بھی ہیں. اللہ آپ کو اس کی نیکی دے اور آپ کو ہمیشہ ہم سب کو سلامت رکھے. سینٹ جونز چرچ سے واپس آ کر اور ریورنڈ فادر سے مل کر ایک عجیب سی کیفیت آ رہی تھی. بائبل کے کچھ صفحات دیکھے، چرچ کا ماحول دیکھا، ریورنڈ فادر سے گفتگو ہوئی. اس سب ایکسپیرینس کے بعد جو ایک فیل آئی وہ یہ تھی کہ سب بندے خدا کے ہی ہیں، خدا سب کا ایک ہی ہے. نو ون از اے چائلڈ آف اے لیسر گاڈ. خدا صرف ایک ہے. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ جون سا ملک اقلیتوں نے بنایا اور ملک آزادی حاصل کرنے کے بعد وہ اقلیت مسلمان اکثریت بن گئے، تو انہوں نے پھر خود اقلیتوں کے ساتھ آگے کیا کیا؟ کیا ان کے حقوق انہوں نے دیے ان کو؟ یہ آپ ضرور سوچئے گا، ضرور سوچئے گا.